سامعین کرام کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ میں عامر خان آپ کا میزبان اردو کے بھولے بسرے الفاظ میں لفظ لالٹین کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ایک نظم سماعت فرمائیں۔ کچا سا ایک مکان کہیں آبادیوں سے دور، چھوٹا سا ایک حجرہ فراز مکان پر، سبزے سے جھانکتی ہوئی کھپریل والی چھت، دیوار چوب پر کوئی موسم کی سبز بیل، اتری ہوئی پہاڑ پہ برسات کی وہ رات، کمرے میں لالٹین کی ہلکی سی روشنی، وادی میں گھومتا ہوا بارش کا جل ترنگ، سانسوں میں گونجتا ہوا ایک انکہی کا بھید۔ نظم ایک منظر، شاعر پروین شاکر۔ ایک اقتباس دیکھیں۔ ذرا سی تیز ہوا چلی نہیں اور لائٹ گئی نہیں۔ سردیوں میں آندھی یا بارش کے ساتھ ہی سب سے پہلی آواز یہ آتی کہ لالٹین کا تیل دیکھو، اگر نہیں تو بھاگ کر نکڑ والی دکان سے 8 آنے کا تیل ڈلوا لاؤ۔ بانس کی پرانی چھڑی کے ساتھ چلنے والے بابے موچی نے گھی والے کینسٹر میں مٹی کا تیل رکھا ہوتا تھا۔ سردیوں میں لالٹین میں تیل ڈلواتا اور دوبارہ گھر کی طرف دوڑ بھاگتا۔ بچپن کے سادے زمانوں میں لالٹین نے ہمیشہ ہمیں اپنے سحر میں جکڑے رکھا۔ لالٹین روشنی دینے والا آلہ تھا جو کہ ٹین کے دھات سے بنتا تھا۔ اس کے 2 حصے ہوتے تھے، ایک نچلا ٹین کا ظرف یا کینسٹر جس میں مٹی کا تیل ڈالا جاتا تھا، اور دوسرا اوپر کا حصہ جس میں ایک بتی یا فتیلہ ہوتا تھا، جس کے ارد گرد شیشے کا حفاظتی فانوس ہوتا تھا جسے چمنی کہتے تھے۔ یہ ڈیزائن جلتی ہوئی بتی کو آندھی، طوفان، بارش میں بجھنے نہیں دیتا تھا۔ لفظ لالٹین کا نہ تو لال رنگ سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی لفظ ٹین سے۔ لالٹین انگریزی لفظ لینٹرن کا اردو ترجمہ ہے۔ انگریزی زبان میں اس لفظ کو فرانسیسی اور یونانی زبان کے لفظ لینٹرنا سے مستعار لیا گیا ہے، جس کے معنی لیمپ کے ہیں۔ لالٹین کا آغاز 13ویں صدی عیسوی میں جرمنی سے ہوا۔ لالٹین یونان سے چین پہنچی اور پھر بر صغیر پاک و ہند میں ظہور پذیر ہوئی۔ شروع میں لالٹین گلیوں میں آویزاں ہوتی تھی، لیکن بعد میں اس کے ڈیزائن کو تبدیل کر کے اسے نقل پذیر بنایا گیا۔ بجلی کے گھروں کے آنے سے پہلے لالٹین ہی رات کے وقت گھروں میں روشنی کرنے کا واحد اور سستا ذریعہ تھی۔ ہم بچپن میں اسکول کا کام لالٹین کی روشنی میں کیا کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ اس کا استعمال شہروں میں ختم ہو گیا۔ اب تو گاؤں میں بھی لالٹین دکھائی نہیں دیتی۔ لالٹین کا زیادہ استعمال 20ویں صدی میں ریلوے سروس میں ہوا۔ رات کے وقت ریلوے سگنل پر کانٹا بدلنے والے شخص کے پاس، پیسنجر ٹرین کے کنڈکٹر کے ہاتھ میں، پھاٹک پر موجود گارڈ کے پاس اس کا اہم استعمال ہوتا تھا۔ برقی ٹارچ کے آ جانے کے بعد لالٹین کا استعمال ریلوے میں بھی ختم ہو گیا۔ چند اشعار دیکھیں۔ جب رات اپنے رقص کی دیوانگی میں تھی، نکلا وہ ماہتاب مگر سو رہا تھا میں، جلتی تھی لالٹین کہیں دور گاؤں میں، روشن تھا کوئی باب مگر سو رہا تھا میں، مجھ کو پکارتے رہے ناصر تمام رات، خوشبو ہوا گلاب مگر سو رہا تھا میں۔ حوالہ بزم طاہر، شاعر نصیر احمد ناصر۔ یہ تصنیف تھی اردو زبان کے گمگشتہ الفاظ، جس کے مصنف ہیں سید یوسف کاظمی صاحب۔ اگر آپ کو ہماری اردو کے گمگشتہ الفاظ کی سیریز پسند آئی تو تواریخ خوانی کے یوٹیوب ہینڈل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ چلتے چلتے ایک بات اور بتاتا چلوں کہ اگر آپ کو اردو زبان سے محبت ہے تو میرا پوڈ کاسٹ اردو دان ضرور دیکھیں۔ یہ آپ کو انسٹاگرام پہ بھی مل سکتا ہے @urdu.dan۔ بہت شکریہ۔